ہم ایسے کریں تھوڑی دیر نہیں میں نہیں دکھائی دے نہیں دکھائی مولانا کے پاس بیٹھا ہوں بابا بولے نعرہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب المقال والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المقاتلين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا. صلوات پڑھتے محمد. آبازہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کے ثواب مولانا مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. 1 صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ایک جلیل القدر عالم دین کے ایثار ثواب کی یہ مجلس ہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ
دین کے ایک اہم محاذ پر بہت طولانی عرصے تک کوئی جہاد کرتا ہو. سبحان اللہ. واہ. تم لوگ کعبہ مولانا سید علی صاحب تابہ سرا جو آپ کے درمیان اب نہیں رہے، لیکن انہوں نے جس محاذ سے دین کی خدمت کی ہے اسے شریعت میں بھی محراب کہا ہے. محراب کے معنی ہی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں جنگ کی جاتی ہے. تو محراب میں جنگ نفس امارہ سے بھی ہوتی ہے، محراب میں جنگ ابلیس سے بھی ہوتی ہے. لہذا انہوں نے 1-2 سال نہیں محراب میں جنگ کی ہے، بلکہ 55 سال محراب بندگی میں نفس امارہ کو شکست دیتے رہے اور دین کے دائمی دشمن ابلیس کو شکست دیتے رہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دین کا بہت بڑا محاذ ہے جسے محراب کہا جاتا ہے. محراب پر 55 سال خدمت کرنا اور وہاں کے اوپر 3 نسلیں تو کم از کم اس 55 سال میں ان کے موعظے، ان کی تبلیغ، ان کے ارشادات، ان کے بیانات سے آشنا ہوئی. آپ اندازہ لگائیں جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہو اس شخص کا مرتبہ کیا ہوگا. ایک تو دین کی خدمت خود ہی انسان کو بلند بنا دیتی ہے، اور اگر کہیں نام ہی علی ہو تو نور علی نور بن جایا کرتا ہے. تو دین کی خدمت سے انسان کو عظمت ملتی ہے. میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو اس وقت آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا، سورہ مبارکہ مریم کی آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. انبیاء کرام میں جناب ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے ذریعے سے بہت سے علوم کی ابتدا ہوئی ہے. بہت سے علوم ہیں جو جناب ادریس کے ذریعے سے دنیا میں وجود ملا، وجہ سے وجود پایا، وجہ سے علم نے جناب ادریس کے ذریعے سے. مثلا عالم دین کے مجلس ہے تو کوشش یہی کروں گا کہ علم سے کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. جناب ادریس سلسلہ انبیاء میں وہ نبی ہیں جن سے بہت سے علوم کی ابتدا ہوئی. مثلا جناب ادریس سے کتابت کی ابتدا ہوئی. تحریر کی ابتدا سب سے پہلے اگر کسی نبی سے شروع ہوئی ہے تو وہ جناب ادریس ہے. جناب ادریس ایک تو صحیفے کے مالک نہیں تھے بلکہ بے شمار صحیفوں کے مالک تھے. اور سلسلہ انبیاء میں جناب ادریس وہ نبی ہیں جن کی عبادت اس منزل میں پہنچی ہے کہ جس وقت ان کی عبادتوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے ملائکہ، تو ملائکہ کہتے تھے کہ پالنے والے یہ تیرا روئے زمین کے اوپر بندہ اور اتنی عبادتیں کر رہا ہے. یعنی عبادت جناب ادریس سے ملائکہ کو حیرت تھی. ملائکہ حیرت زدہ تھے جناب ادریس کی عبادت سے. جناب ادریس نے بہت سے علوم کی ابتدا کی. آج جو دنیا کے اندر اب تو خیر اخباروں تک میں آ گئی بات، علم نجوم کی ابتدا جناب ادریس نے کی ہے. فن کتابت کی ابتدا جناب ادریس نے کی ہے. کتاب سب سے پہلے جو وجود میں آئی ہے وہ جناب ادریس کے ذریعے سے آئی ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ادریس سلسلہ انبیاء میں وہ نبی ہیں جو بہت سے علوم کے موجد ہیں. جب ان کی عبادت کو ملائکہ نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کے پروردگار عالم سے تمنا کی کہ پالنے والے مجھے اجازت دے دے میں ان کی بزم میں پہنچ جاؤں، ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، ذرا شرف باریابی حاصل ہو جائے. جب اللہ سے ملائکہ نے اجازت مانگی اللہ نے کہا جاؤ. تو ان آنے والے ملائکہ میں سب سے پہلی جو بزرگ اور نمایاں ذات تھی وہ ملک الموت کی تھی.
ملک الموت آئے اور جب جناب ادریس سے ملاقات کی ملک الموت نے تو جناب ادریس نے کہا اچھا تم آئے ہو، ہمیں نہیں معلوم موت کی سختی کیا ہوتی ہے، ذرا تم ہماری قبض روح تو کر لو۔ تو جناب ادریس کے قبض روح کی، اور قبض روح کرنے کے بعد پھر روح کو داخل بدن کیا۔ تو جناب ادریس نے کہا کہ ہم کو جنت دکھا دو۔ تو اللہ سے اجازت لی، اللہ نے کہا لے آؤ جنت دکھلا دے، کیا گھر ہمارا ہے، بندہ ہمارا ہے، عبادت گزار ہمارا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لے آؤ اسے جنت اسے دکھا دو۔ جناب ادریس کو اللہ کے حکم سے لے کے ملائکہ جنت کی سیر کرا دی، کہا جہنم بھی دکھلا دو، جہنم بھی دکھلا دیا۔ جب جہنم بھی دکھلا دیا، جنت بھی دکھلا دیا، اب خطاب الہی آیا کہ اے ملک الموت اب انہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کی تلخی بھی چکھ لی ہے، جنت کی سیر بھی کر لی ہے، اب انہیں یہی رہنے دو۔ تو عزیزان گرامی، جناب ادریس اس اعتبار سے انبیاء میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ بہت سے علوم کے وہ موجد ہیں، اور عبادتوں کی دنیا میں جناب ادریس کا مرتبہ تمام انبیاء میں اگر مقایسہ کیا جائے غیر اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت کے خصوصیات کو چھوڑ دیجئے، لیکن جناب ادریس کی اتنی تھی بندگی، اتنی تھی عبادت کہ ملائکہ کو حیرت ہوئی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ وہ عبادت گزار نبی جس کی عبادت کے اوپر ملک کو حیرت ہو رہی ہے غیر اس پیغمبر، ملائکہ اگر حیرت کر رہے ہیں تو وہ ادریس ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں سلسلہ انبیاء میں کہ خدا کو کہنا پڑا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے پیغمبر میں نے آپ کے لیے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے تو مگر ذرا کم اٹھیے، ایسا نہ پوری رات بندگی میں گزار دیجیے۔ تو عبادت گزار انبیاء میں اگر دیکھا جائے تو جناب ادریس علیہ السلام ہے بہت سے علوم کے، اور جب علم آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو انسان کو سروری، سرداری، برتری وہ سب عنایت کر دیتا ہے علم اگر آ گیا۔ اور اب یہاں سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں ہمارے سہارے کے لیے، بہت بڑا مفسر اس وقت عالم اسلام کا جسے صف علماء میں سبھی پہچانتے ہیں، مومنین کے صف میں اکثریت ان کے نام سے آشنا ہے، صاحب المیزان مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ۔ علم ہے کیا، اس کو اگر ان کی تحقیقات کی بنیاد کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں تصور ہے کہ اہل بیت معصوم ہیں، اور یہ بالکل صحیح تصور ہے، اہل بیت معصوم ہے، لیکن معصوم کے معنی کیا ہے؟ نوجوان جو طبقہ یہاں بیٹھا اسے سمجھا دوں کہ معصوم کے معنی کیا ہے۔ معصوم کے معنی یہ نہیں کہ کوئی سسٹم ہے جو فیٹ کر دیا گیا ہے معصوم علیہ السلام میں، اس سسٹم کی بنیاد کے اوپر وہ گناہ نہیں کرتے، کوئی ایسا سسٹم ان میں فیڈ نہیں کیا گیا ہے۔ صاحب المیزان لکھتے ہیں کہ نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انہیں گناہ کرنے نہیں دیتی۔ اب میں ان کی باتوں کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کے اندر آ کر کے نجس پرندے نے منہ ڈال دیا، آپ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے جب دیکھ لیا تو آپ بتائیے اس پانی کو پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ کیوں نہیں پیئیں گے؟ چونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس گلاس کے اندر ایک نجس پرندے نے منہ ڈال دیا ہے۔ اگر نجس پرندے نے منہ ڈال دیا، آپ نے دیکھ لیا، چونکہ آپ کو نجاست کا علم ہو گیا، آپ کو اس کی گندگی کا علم ہو گیا، چونکہ روکا کس چیز نے پانی پینے سے؟
کہا آپ کے علم نے روکا. صاحب المیزان یہی کہتے ہیں کمال علم کا نام عصمت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ صاحب المیزان کہتے ہیں عصمت کوئی اور چیز نہیں ہے جو الگ سے ڈال دی گئی ہو، بلکہ پروردگار عالم ارشاد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیغمبر جتنا ظرف ممکن سمائی تھی وہ علم دے دیا. جب علم آ گیا تو اب علم آنے کے بعد جیسے ہمارے سامنے جب علم آ گیا زہریلا پانی ہے اب نہیں پیئیں گے. ہم نے زہر کو مضر سمجھا، آل محمد نے گناہوں کو اپنے لیے زہر سمجھا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عصمت کوئی الگ سے کوئی شے نہیں ہے. عصمت نام ہے کمال علم کا. جب علم آتا ہے تو علم جتنا آئے جتنا علم بڑھتا جائے گا انسان گناہوں سے بچتا جائے گا. اب شہید ثانی نے اپنی مشہور و معروف جو عموماً ہم طلبہ کے لیے استعمال میں آنے والی کتاب ہے منیت المرید میں انہوں نے لکھا کہ عدالت کس کو کہتے ہیں، عدالت نام کس چیز کا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور عدالت کے درمیان 70 زینے ہیں. نبوت اور عدالت کے درمیان 70 زینے. عدالت پہلے زینے کا نام ہے اور عصمت اور نبوت آخری زینے کا نام ہے. تو جب علم آتا ہے تو عدالت آئے اور جب علم وحی آتا ہے تو عصمت آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. علم ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ جب علم آ جاتا ہے اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا علم اور آخرت کا علم. عزیزان کرام علم علم ہے، العلم نور. کہیں کے اوپر بھی روشنی ہے تو روشنی رہے گی. علم علم ہے کہیں کے اوپر بھی، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو، علم علم ہے. لیکن علم دین کی اہمیت زیادہ ہے. علم دین کی اہمیت زیادہ ہے علم دنیا کے مقابلے میں. اب یہاں کے اوپر سبھی ارباب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ناگوار خاطر نہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے والے علم کو آپ بڑھا رہے ہیں. نہیں، اپنے علم کو نہیں بڑھا رہے ہیں. دنیا کا علم بھی ضروری ہے، واجب ہے. علم دنیا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے زمین و آسمان کو تمہارا پابند بنایا ہے. جب تک علم دنیا آئے گا نہیں زمین و آسمان کی پابندی کا اختیار حاصل ہی نہیں ہوگا. تو یہ نہیں مقصد ہے کہ علم دنیا بیکار نہیں، علم دنیا ہے. علم دنیا کی ضرورت ہے تاکہ آج نہیں کل سے ہی. اگر دیکھا جائے تاریخ کے اندر تو بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے موجد علماء شیعہ ہیں. علماء شیعہ جس کے موجد ہیں جو آج دنیا میں چل رہا ہے. آج MBBS میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں بہت سے ایسے مطالب ہیں جو القانون سے لیے گئے ہیں اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ علم کہیں کا بھی ہو، کسی زبان کا علم ہو، علم علم ہے. اب جب علم ہے تو علم دنیا اور علم آخرت میں تھوڑا سا فرق یہی ہے کہ دیکھیے موبائل ہر کے ہاتھ میں ہے. موبائل ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل دکان سے لے کے آئے تو ایک ڈبہ بھی تو تھا اس کے ساتھ. ڈبہ بھی تو ایک اس کے ساتھ تھا. اب آپ جب گھر کے اوپر آئے تو موبائل نکال لیا، ڈبہ چھوڑ دیا. اب ڈبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. معلوم ہوا ڈبہ اسی وقت تک کا علامت تھا جب تک موبائل آپ کے ہاتھوں میں نہیں آیا. موبائل جب آ گیا تو ڈبہ اب چھوڑ دیا جائے گا. عزیزان گرامی علم دین اس میں دنیا میں یہی فرق ہے. علم دنیا دنیا تک رہتا ہے، علم دین وہ ہے جو قوم میں کام آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. علم دین علم دنیا میں یہی فرق ہے. علم دین کا میں مخالف نہیں ہوں بلکہ ترغیب دے رہا ہوں جتنے نوجوان ہیں جتنا علم حاصل کر لیں. یہ یاد کہ دنیا کی چیزیں جب بڑھتی ہیں تو بے قیمت ہو جاتی ہیں. مارکیٹ میں کوئی چیز بہت زیادہ بڑھ جائے تو بے قیمت ہو جائے گی نہیں. ارے اب تو سیزن آ رہا، اگر مٹر پھلی کی
مقدار بڑھ گئی تو قیمت گھٹنے لگتی ہے. دنیا میں جو چیزیں بڑھتی ہیں قیمت گھٹتی ہے، مگر علم جتنا بڑھتا جاتا ہے فرد کی قیمت اتنا ہی بڑھتی جاتی ہے. علم کی عظمت ہے، علم اپنی جگہ کے اوپر ایک وقار رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ علم کا کوئی وقار نہیں ہے، ہر علم عزیز ہے. اور آج نہیں کل سے ہی ہمارے اتنے نوجوان سب کو چاہیے کہ ہر علم کو حاصل کریں. جب کبھی مولا آ جائیں گے تو ان کو تو ضرورت پڑے گی نا. جب ضرورت پڑے گی تو یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یاد رکھنا اپنے اور ہمارے دشمن کو اپنا ولی دوست نہ بنانا. تو معلوم ہوا اگر ہمارے نوجوان علم دین کو، علم دنیا کو حاصل نہیں کریں گے، اگر ظہور ہو گیا تو اب ضرورت ایمان کو پڑے گی، لہذا آمادہ اپنے کو پہلے ہی سے کر لینا چاہیے. تو علم دنیا بھی ضروری ہے، علم دین بھی ضروری ہے. قبر کے لیے وہ دین علم چاہیے، دنیا کے لیے یہ علم چاہیے. تو علم ہر جگہ کے اوپر عظمت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ علم کی کوئی عظمت نہیں ہے. علم کا مسئلہ یہ ہے کہ علم اگر بچے میں بھی آ گیا، ایک کم سن بچے میں علم آ گیا، تو وہ بچہ بھی اپنے علم کی بنیاد پر آگے بڑھ جائے. ایسا نہیں کہ وہ بچہ ہے، بہت کم سن بچہ ہے، 9 برس 10 برس کا بچہ، مگر علم ہے اس کو. جب علم ہے اور ہمارے جیسا بوڑھا آدمی ہے، اگر علم کی بات آئے گی تو وہ ہم سے آگے ہو جائے گا. ابھی بات واضح نہیں ہوئی، ابھی بات واضح نہیں ہوئی. یہاں مجلس ہو رہی ہے اس وقت شاہ مردہ میں، بہت سے لوگ ہیں جو مولانا کیا بہترین عقیدت مند ہیں. مثال دے رہا ہوں، اب انہیں نہیں معلوم کہ شاہ مردہ کا راستہ کیا ہے. وہ 2-4 آدمی سے چند قدم فاصلے پر پوچھ رہے ہیں یہ شاہ مردہ کہاں ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے وہ کہاں کے اوپر ہے. ایک بچہ وہیں کھیل رہا ہے، اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم، چلیے میں چل رہا ہوں. وہ کمسن بچہ ہے، وہ 60 برس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ کمسن بچہ آگے چل رہا ہے. یہ بچہ آگے کو چل رہا ہے، اسے پیچھے چلنا چاہیے. معلوم ہے علم جس میں ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، سن کی قید علم میں نہیں ہوا کرتی. علم میں سن کی قید نہیں ہوتی، علم ہمیشہ آگے بڑھا دیتا ہے. چاہے وہ بچے ہی میں علم کیوں نہ آ جائے، علم آ گیا بچہ آگے ہو گیا. وہ 60 برس کا آدمی پیچھے چل رہا، بچہ آ گیا. تو اب معلوم ہو کہ علم اتنا اہمیت رکھتا ہے. اگر علم اتنا ہے، راہوں کا علم آگے کر دے، راستے کا علم کمسن کو آگے کر دے، تو جس نے یہ آواز دی ہو کہ مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے آسمان کے راستوں سے مجھ کو پوچھ لو، میں وہاں کا راستہ جانتا ہوں. تو جو وہاں کا راستہ جانتا ہے تو اس کے معنی وہ تو سفر بھاری ہو جائے گا، وہ سفر عظیم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو یہاں کے راستوں سے زیادہ وہاں کا راستہ مانے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ علم وہ چیز ہے جہاں کے اوپر علم آ جائے اسے آگے بڑھاتے. اب دنیا والے بدنصیب تھے جو اتنا جاننے والا جس نے کہا زمین و آسمان کے راستوں کو پوچھ لو، کہا یہ کمسن ہے. ارے کمسنی مانے قیادت نہیں ہوتی. ارے بہت سے ایسے بوڑھے ہیں ہوا کرے بزرگ، لیکن کمسنی مانے علم نہیں ہوگی، نہ کمسنی مانے قیادت ہوگی. بچہ ہے. اور عزیزان گرامی، اگر دنیا میں آج بہت سی چیزیں سمجھا دینا بڑا نوجوانوں کو اور بچوں کو، بزرگ کو ماشاءاللہ سب میری باتوں کو سے زیادہ سن چکے ہیں. آج اس زمانے میں بہت سی چیزیں عمل مجسم ہوتا ہے. ایسے سننے میں بھاری لگ رہا ہے، عمل مجسم ہوتا ہے. روایات میں ہے، حضرات علماء اعلام ہمارے سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اوپر. احادیث میں ہے، اصول کافی میں ہے کہ روز محشر ایک خوبصورت نوجوان میدان محشر سے گزرے گا، اور جب گزرے گا تو صفے محشر اور
محشر میں موجود لوگ اسے دیکھیں گے تو اب وہاں کے اوپر کچھ لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی جا رہا ہے، کہا نہیں، کوئی ولی جا رہا، کہا نہیں، کوئی شہید جا رہا، جس کے سمجھ میں جو آئے گا وہ بولے گا۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے۔ تو در حقیقت نہ وہ نبی ہوگا، نہ ولی ہوگا، نہ شہید ہوگا، وہ نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ شہید ہے، بلکہ صاحب اصول کافی لکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت ہوگی، تلاوت قرآن ہوگی جو مجسم ہو جائے گی۔ یعنی جب تلاوت مجسم ہوتی ہے تو خوبرو نوجوان کی شکل میں وہ محشر میں دکھائی دے گی۔ اب عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ عمل مجسم ہوتا ہے، اور آج بہت آسان ہے سمجھا دینا، عمل مجسم ہوتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کتنے مرکزی جگہیں ہیں جہاں کے اوپر سی سی کیمرہ لگا ہے نہیں، بہت سی مرکزی جگہوں کے اوپر سی سی کیمرے لگے، آدمی متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ انکار بھی کر دے کہ میں نہیں گیا ہوں تو فوراً فلم دکھا کے کہا جائے گا آپ تو یہاں دکھائی دے رہے ہیں، ہے نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، ناقص سی تعبیر ہے، تعبیر کامل نہیں ہے، مگر اسی کو کہتے ہیں عمل کا مجسم ہونا۔ یعنی عمل ہے مگر تصویروں کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو کبھی کبھی علم بھی مجسم ہو، اگر دیکھنا ہے علم مجسم کیسے ہوتا ہے، علم کو اگر مجسم دیکھنا ہے کہ علم جسم پا گیا، علم اگر جسم پا جائے تو کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی علم اگر جسم پا جائے تو ہوگا کیسا؟ تو عزیزان گرامی پیغمبر نے بتا دیا اگر علم کو جسم مل جائے تو کیسا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو نبی بنے گا، محمد عربی بنے گا، علم مجسم ہوا، کانا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اگر علم مجسم ہوتا ہے تو پیغمبر کی شکل میں آتا ہے، اور اگر کوئی وجود علم سے خالی ہوتا ہے تو ابو جہل کی شکل میں آتا ہے۔ تو علم مجسم ہوا تو پیغمبر بنا۔ اب پیغمبر نے بیان کر دیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ جب پیغمبر علم کے شہر ہیں تو شہر تک داخلے کے لیے رنگ روڈ صحیح مگر ایک در تو ہوگا جہاں سے داخلے کی ضرورت پڑے گی شہر میں انٹر ہونے کے لیے۔ کہا میں شہر علم ہوں، اگر اس دروازے کو مجسم دیکھنا ہے تو ذات علی ابن ابی طالب، صلوات علی محمد علم مجسم ہے۔ اگر مجسم علم دیکھنا تو ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اگر دیکھنا ہے ذات پیغمبر اکرم علم مجسم ہو۔ جب علم مجسم ہوتا ہے تو خیر المرسلین بنتا ہے، علم مجسم ہوتا ہے تو امیر المومنین بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی علم مجسم ہوا۔ اب اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے تو اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم اگر لینا ہے تو ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے علم لینا، وہ دروازہ علم ہے، وہاں پہنچے گا تو علم آ جائے گا، وہاں پہنچا کہ علم آیا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اگر میموری نہ ہو تو آپ موبائل میں کوئی چیز لوڈ کر سکتے ہیں، میموری ہی نہیں ہے۔ اگر میموری نہیں ہے تو موبائل چاہے کتنا اچھا دیکھنے میں لگے، میموری ہی نہیں ہے اس کے اندر، سیم کارڈ ہی نہیں ہے اس کے اندر، نہ میموری ہے نہ سیم کارڈ ہے، موبائل اچھا دیکھنے میں لگنے دیجئے۔ عزیزان گرامی بزم رسول میں بہت سے ایسے تھے نبی کی بزم سے نکلتے تھے، پوچھتے تھے ما قال رسول اللہ، رسول اللہ نے کیا کہا؟ معلوم یا نہ سیم کارڈ تھا صحیح نہ میموری صحیح پائی جا رہی تھی۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ نہ ایمان کا سیم کارڈ تھا،
نہ محبت کی میموری تھی، کچھ بھی تو نہ تھا، لہذا کچھ نہیں تو معلوم ہوا کہ علم اگر ہے مجسم تو ذات ہے دونوں، ہم المومنین پیغمبر کی ساتھ ہے، اور انہی کے قریب سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لیے دنیا دیکھ بھی رہی ہے کہ اگر ان کے در سے، در علی ابن ابی طالب سے اور شہر مدینہ علم سے اگر علم ملتا ہے تو دیکھیں علم ہمیشہ جھکاتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ علم کی شان یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کی شان ہے، علم کسی کو جھکا سکتا ہے، علم خود جھکتا نہیں ہے۔ قتل ہو جائے گا مگر نہیں، اگر میں پوچھوں کہ دو بچے بتا دیں گے 4، آپ کہیں نہیں 5، اب وہ علم رکھتا ہے بھائی، وہ علم رکھتا ہے، آپ تماچے مارتے رہیے، وہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، مگر آپ اس کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ 2 4 ہی ہوتے ہیں، معلوم ہوا علم جب آ جاتا ہے، علم کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، علم جب آتا ہے تو دوسروں کو جھکا دیتا ہے، یہی تو ہے علم کی تعریف۔ علم کے بعد کوئی جھکتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ہزاروں حکمراں خریدے جا چکے، خریدے جا رہے ہیں، خریدے جائیں گے، لیکن اگر علم اہل بیت آ گیا، ایک خمینی بن گیا، صلوات پڑھتے محمد علم جھکتا نہیں ہے، علم کی شان ہے، علم کبھی جھک نہیں سکتا۔ بچے میں علم آ گیا 2 4 سے زیادہ جانتا نہیں، وہ صرف 2 4 ہی جانتا ہے۔ اب آپ اس کو کہیے نہیں 5 ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ مرعوب ہوگا، مانے گا نہیں۔ تو علم جھک نہیں سکتا، علم ہمیشہ بلند رہے گا۔ اب عزیزان گرامی، علم کا مسئلہ آیا، سب سے بڑی کتاب اگر دنیا علم کی کوئی مانی جاتی ہے تو قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، قرآن نے مطالبہ کیا تھا کہ ہے کوئی جو اس کا جواب لائے، تو قرآن کا کوئی جواب لا نہیں سکا، کوئی قرآن کا جواب نہیں لایا۔ تو قرآن کی عظمت تو ثابت ہو گئی کہ قرآن لاجواب کتاب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ قرآن لاجواب کتاب ہے۔ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو، ایسی بات کرو کہ جو لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ سمجھ میں کسی کے نہ آئے۔ مخاطب کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات قرآن کے اترنے کے بعد تو ثابت ہو گئی کہ قرآن لاجواب ہے اور بھیجنے والا ایسا ہے جو علیم ہے۔ اب اللہ کے طرف سے اتری ہوئی کتاب کی عظمت کا تو سب نے اقرار کر لیا، قرآن ایک لاجواب کتاب ہے۔ بڑے سے بڑے کوشش کرتے رہ گئے، ہر دور میں کوششیں ہوئیں لیکن کوئی جواب نہیں دے سکا قرآن مجید کا۔ تو قرآن کی اہمیت تو ثابت ہو گئی، اور قرآن جس کے اوپر آیا، جس قلب کے اوپر آیا، اس کی بھی عظمت سامنے آ گئی۔ وہ مخاطب قرآن بنا، منخوط والا قرآن جس کے لیے آیا وہ سمجھ رہا ہے قرآن کو، اور قرآن کی ہر گہرائی کو سمجھ رہا۔ تو پیغمبر کی عظمت بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر کتنا عظیم ہے، کہ ایسی آسمانی اور آفاقی اور لاسانی کتاب جس کے قلب کے اوپر اتار دی گئی۔ تو اللہ کے کلام کی عظمت ثابت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے قلب اور پیغمبر کے وجود کی عظمت بھی سامنے آ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کلام میں کہیں سے کوئی نقص نہیں ہے، اور جس قلب کے اوپر آیا ہے وہ اتنا عظیم ہے، قلب اتنا عظیم ہے، اس لاجواب کتاب کا رحل بن گیا، اس لاجواب کتاب کے لیے وہ رحل بن گیا۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر، عزیزان گرامی، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن ابھی اور ہے کہ پیغمبر کی عظمت کا پتہ چل گیا، لیکن پیغمبر نے جن کے لیے فرمایا یہ ہمارے بعد ہمارے جانشین ہیں،
اور یہ سب ہمارے ہی جیسے ہیں. ان کا اول بھی محمد ہے, ان کا آخر بھی محمد ہے, ان کا اوسط بھی محمد ہے. عزیزو, ان کی عظمت علمی کا پتہ کیسے چلے؟ پیغمبر کے قلب پہ تو قرآن آ گیا, پتہ چل گیا. ان کی عظمت کا اندازہ کیسے لگے کہ یہ اہل علم ہے, اور یہ وہ اہل علم ہیں جن کے علم کی حدوں کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, ہمیشہ بات مخاطب سے کی جاتی ہے. مخاطب جیسا ہوگا اسی اعتبار سے آدمی خطاب کرے گا. تو اللہ نے خطاب کیا تو پیغمبر کی عظمت سامنے آ گئی. اب جب پیغمبر کی عظمت سامنے آئی, پیغمبر نے اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا, ان کے علمی مرتبے کو کیسے پہچانا جائے. تو اب انہوں نے اپنا مخاطب کس کو بنایا؟ انہوں نے محراب میں پروردگار عالم کو مخاطب بنایا. اب صحیفہ علویہ آئی, صحیفہ کاملہ آئی, مناجاتیں آئی, دعائے کمال آئی, یہ ساری اللہ سے مخاطب ہیں. اللہ کو مخاطب کر کے کہا, پالنے والے قرآن تو نے دے کر کے اپنی عظمت کا اعلان کیا, دعائیں ہم نے پڑھ کر کے اپنے مرتبے کا اعلان کر دیا. صلوات پڑھنے محمد وآلہ. علم اہل بیت کا ظاہر ہو گیا. اور اب تو ماشاءاللہ سائنس بھی ہے, جھوٹ بھی بولتی ہے سائنس کے پیچھے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہر وقت سائنس جو ہے سچی بول رہی ہے, جھوٹ بھی بولتی ہے. بارش ہوگی نہیں ہوتی, کہاں سونامی آئے گا نہیں آتا. بیان تو جاری ہوتا رہتا ہے, مگر کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, صحیح بھی نکلتا ہے. لیکن آج مشینوں کے سہارے بول دینا آسان ہے. اب نہیں معلوم اس کے اندر, چونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں نے پوچھی ہے, معلوم کی ہے, تب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, سائنس کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لینا آج کی ترقی کا نام ہے. لیکن اگر آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے خطبے کے اندر مولا کائنات نے بادلوں کی قسمیں بتائیں. اور جب بادلوں کی, کون سا بادل وہ ہے جو پانی برسائے گا, کون سا بادل ہے جو ہوا کے سہارے بہ جائے گا, کون سا بادل ہے. آج دنیا, امیر مومنین نے 1400 سال پہلے اس بادلوں کی قسموں کو بتایا تھا, اور آج کے پائلٹ کو, ہوائی جہاز چلانے والے کو پہلے بادلوں کی قسمیں بتائی جاتی ہیں, تب اسے پائلٹ بنایا جاتا ہے. یعنی دنیا کا علم آج شروع ہوا. علی ابن ابی طالب نے 1400 سال. صلوات پڑھنے محمد وآلہ. معلوم ہو کہ ہمارا علم مشینوں کا سہارے چل رہا ہے, اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا علم مشینوں کے سہارے نہیں چلتا. وہ علم کی اس منزل کے اوپر فائز ہیں. زمین کے اندر ہے تو بھی جانتے ہیں, فضاؤں میں ہے تو بھی جانتے ہیں, ملک ہے تو بھی پہچان رہے ہیں. جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرحوم مجلسی لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا, کتاب السماء والعالم میں یہ بات ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اور بھی دنیا ہے, تو حضرت نے کہا ہاں دنیا بہت سی ہے, عالمین کا وہ رب ہے. کہا دنیا ہے, کہا یہ بتائیے کہ اس دنیا کے لیے کوئی امام ہے؟ کہا جتنی بھی کائنات میں اللہ نے دنیا پیدا کی ہے سب کے امام ہم ہیں, سب کی زبانیں ہم جانتے ہیں. عزیزان گرامی, علم اہل بیت اتنا عظیم ہے, ابھی دنیا اس منزل پر نہیں پہنچی ہے. ذرا مرا بھی شد بدھ ہے. ایک شخص مر رہا تھا, مرنے سے پہلے اس زمانے کے اعتبار سے سونے اور چاندی کے سکے تھے, کچھ زیورات تھے. اس نے اس کی ایک گٹھری بنائی, پوٹلی بنائی. بنانے کے بعد وقت کے حاکم کے حوالے کر دیا. اب سمجھ جائے گا مسجد پیغمبر میں حکومت ہو رہی ہے, اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. اور دور دوسرا ہے, پوٹلی دے دی. وہ پوٹلی دے دی, اس کے بعد جب میرا بچہ بڑا ہو جائے
تو آپ اس پوٹلی کو سے حوالے کر دیجئے گا۔ وہ ہو گیا 17-18 برس کا جوان لڑکا، جب ہو گیا تو اس نے ماں سے سنتا ہی رہا کہ ہمارے زیورات اور کچھ پیسے ہمارے باپ نے جناب محترم کے پاس رکھوا دیے ہیں۔ اب وہ ایک مرتبہ پہنچا ان کے پاس کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور آپ مجھے وہ ہمارے باپ کی امانت مجھے واپس کر دیجئے۔ انہوں نے برجستہ کہا کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ عزیزان گرامی ثبوت مانگ لیا۔ اب ہم اگر موقع مل جاتا تو کہتے جناب عالی اپنا تو ثبوت لائیے، آپ اپنا تو ثبوت لائیے، آپ ہی کا بھی ثبوت مکمل نہیں ہے۔ اب ثبوت مانگ لیا، اب ظاہر ہے مسجد پیغمبر سے وہ نکلا، اور جس کی رقم ڈوب جائے اور شیئر مارکیٹ میں اگر کسی کا سرمایہ ڈوب جائے اس کا کیا حال ہوگا، خودکشی تو کر ہی لے گا۔ عزیزان گرامی اس کا تو خلافت کا شیئر مارکیٹ لے کے ڈوب گیا۔ جب ڈوب گیا تو وہ بازار باہر نکلا، مسجد کے باہر رونے لگا۔ جب رونے لگا تو بچہ روئے تو لوگ گزر جاتے ہیں، ایک جوان رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ داستان اس نے سنائی، اور امیر المومنین تک ان کے افراد جو معین کیے گئے تو دوڑے ہوئے گئے، یہ علی آج ہو گیا ایک مسئلہ۔ امیر المومنین فوراً آ گئے مسجد میں، کہا کیا ہوا؟ واقعہ سنا۔ واقعہ سننے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ اعلان کر دو، کل میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ جانتے تو تھے ہی کہ مسئلہ اہم ہو گیا ہے، علی جب کسی مسئلے میں آ جائیں گے تو مسئلہ کوئی اہم ہے۔ امیر المومنین نے کہا اعلان کر دو۔ اعلان کا حکم ہوا، حاکم وقت نے اعلان کر دیا کہ کل جو ہے وہ اعلان ہوا۔ امیر مثلاً وقت دے دیا کہ 10 بجے دن میں مسجد پیغمبر میں امیر المومنین اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب 10 بجے دن میں مجمع تو جو ہے پہلے ہی مدینے کے والے آگے مسجد میں اور بیٹھے رہے، اور اب انتظار ہو رہا ہے۔ خلیفہ وقت پہنچ گئے، مجمع پہنچ گیا، مستغیث پہنچ گیا، اور جس کا مسئلہ تھا وہ پہنچ گیا، نوجوان پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نہیں آ رہے۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ باب جبرائیل کی طرف نظر جما کے دیکھ رہا ہے، اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں۔ ہم کو اسی دن سے پتا چل گیا جو امام ہوتا ہے اس کا انتظار کیا۔ صلوات پڑھنے محمد جو امام ہوتا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ امیر المومنین آگے تھوڑی دیر میں آئے، اس کے بعد سے جوان کو دیکھا، خلیفہ وقت کا اترا چہرہ دیکھا۔ اب اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ تم کو اپنی بات کی خبر معلوم ہے؟ کہا جی خبر معلوم ہے، لیکن علم اس کو کہتے ہیں۔ خبر معلوم ہے، کہاں معلوم ہے؟ مخاطب ہوئے ذل الہی کی طرح، اور ان سے کہا کہ گورکن کو بلوائیے، قبر کھودنے والے کو بلوائیے۔ انہوں نے حکم دے دیا، قبر کھودنے والا آ گیا، کہا چلو۔ امیر المومنین آگے چل رہے ہیں اور لڑکا پیچھے چل رہا ہے، وہ جوان مجمع پیچھے چل رہا۔ قبرستان پر پہنچے، کہا یہ میرے باپ کی قبر کا کھودو اسے۔ قبر کھود دی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کے اندر ہڈیوں کا ٹکڑا ملا۔ جب ہڈیوں کے ٹکڑے ملے، امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا اٹھاؤ اس میں سے، اور اس نے ہڈی کے ٹکڑے کو اٹھا کر سونگ لو۔ جیسے ہی سونگا نکسیر ٹوٹی، خون کے چند قطرے گرے۔ جیسے ہی قطرے گرے، امیر المومنین نے فرمایا یقیناً یہ اس کا باپ کی قبر ہے اور اس کو اس کے مال کو حوالے کر دیا جائے۔ جب کہا کہ حوالے کر دیا جائے، کہا یہ علی یہ کوئی فیصلہ ہوا؟ کہا آپ سونگ لیجئے۔ اب جو ان کو سنایا تو کچھ نہیں، دوسرے نے سونگ لیا شوق میں، اس کو بھی کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے امیر المومنین نے بیان کیا، سونگنے پر کسی کے نہیں۔ پھر نوجوان سے کہا تم سونگ لو۔ جب نوجوان نے سونگا، پھر چند قطرے خون کے گرے۔ عزیزان گرامی آج بڑے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جینیٹک علم کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج دنیا ابھی کامل نہیں ہوئی، لیکن 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے علم کی بنیاد رکھ دی کہ ہڈیوں سے ماں باپ کی نسل کو پہچانا جا سکتا ہے۔
کی چھوٹی دیواروں سے جھانک کے گھر دیکھنا یہ اوروں کا کام ہے، یہ اوروں کا کام ہے، مگر جو نسلوں اور پشتوں کو معلوم کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اسی لیے جب علی کے صحابی نے اور علی کے ساتھی و جانباز نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا مولا، یا امیر المومنین، آج جتنی تکبیریں آپ نے کہی تھی اتنی ہی تکبیریں میں نے بھی کہی ہیں، جتنوں کو آپ نے فنار کیا اتنے کو میں نے فنار کیا۔ مولا نے جواب دیا، ہاں تم نے تکبیریں تو شمار کر لی، مگر تمہارے سامنے جو آیا وہ کٹ گیا۔ ہم نے ہر آنے والے کو دیکھا، نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، علم کی عظمت ہے، علم جہاں آئے گا وہ اپنی عظمت اور اپنی برتری اپنی ثابت کرے گا، حتیٰ یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرات علماء اعلام یہاں تشریف فرما ہے، کتا نجس ہے پاک، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے لیے جو اس کے طہارت کے اصول ہے نہیں ہے نا؟ لیکن عزیزان گرامی، شہیدین نے لکھا ہے اپنی لغہ میں، شہیدین لغہ میں لکھتے ہیں کہ کلب معلم، ٹرین کیا ہوا کتا، ٹرین کیا ہوا کتا کلب معلم، اگر کلب معلم کو شکار پر چھوڑ دیا جائے، ٹرین کیے ہوئے کتے کو، عزیزو بازار میں جو کتے ہیں وہ بھی تو کتے ہیں، لیکن اگر یہ کتا ہے تو اس کتے کو علم آ گیا، ٹرینڈ ہو گیا، یہ اپنی نو سے آگے بڑھ گیا، یہ اپنے سن سے آگے بڑھ گیا، فقط تھوڑا سا علم آیا تو یہ آگے بڑھ گیا۔ اب شہیدین نے لکھا ہے اگر یہ چلا جائے ٹرین کیا ہوا، سگے ناپاک کو جا کے شکار کو منہ میں لے کے آئے، اگر یہ نجس والا وہ والا ہوتا، قلب معلم اور ٹرین نہ ہوتا، اگر یہ برتن میں منہ ڈال دے اس کی طہارت کا انداز اور ہے، اور یہ اگر شکار لے کے آئے تو فقط پانی ڈال دینے سے شکار پاک ہو جاتا ہے، اگر علم کتے میں آ جائے تو زبان میں طہارت آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر کہیں علم لدنی کا مالک ہو تو تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، نسلوں میں تاثیر پیدا، علم کی تاثیر۔ سید قطب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، سید قطب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے یورپ کے سفر پہ، جب یورپ کے سفر کے اوپر جا رہے تھے، پانی کا جہاز تھا، پانی کے جہاز کے اوپر مختلف مسافرین نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہاں کے اوپر بندگی کا طریقہ جو ان کے یہاں رائج تھا اس کو استعمال کیا۔ تو سید قطب نے کہا کہ ہم مسلمان بھی تو 25 ہیں، ہم کو بھی جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو وہ گئے اور جانے کے بعد کیپٹن سے انہوں نے اجازت مانگی، اس نے اجازت دے دی۔ اب جب وہ نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے نماز پڑھائی، اور ایک انگریز عورت سن رہی تھی، وہ سن رہی تھی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو وہ ان سے ملتی ہے، دیکھیے تاثیر ہی تھی، وہ ان سے ملتی ہے، اور ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی زبان تو نہیں جانتی، میں سب جانتی نہیں آپ کی زبان کیا ہے، لیکن آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ کے تقریر کے درمیان کچھ چیزیں ایسی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ اب سید قطب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ میں بہت کوشش کرتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہیں اپنی تقریر کے حصے اس کو سنا دوں۔ تو انہوں نے اپنی تقریر کے بعد جگہوں کے حصے سنائے، جب حصے سنائے تو سنتی رہی، اور جب انہوں نے درمیان میں کوٹیشن کے طور کے اوپر قرآن کی آیتوں کو جو پیش کیا تھا، جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا، کہا ہاں ہاں یہی ہے، یہی ہے، تو معلوم یہ ہوا اگر دہن معصوم سے آیات قرآنیہ اور احادیث نکلتی ہیں تو وہ سننے والوں کے قلب پر اثر کرتی ہیں۔ تو بتائیے وہ قلب کتنا بیکار تھا جو براہ راست پیغمبر سے سن رہا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔
पैगंबर में पहले से मरे हुए थे, लेकिन सहाबियत की वेंटिलेटर पर चढ़ा दिए गए थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मालूम ये हुआ, अगर आदमी इल्म की दुनिया में आए तो इल्म एक अजीब और गरीब शय है। इल्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अल्लाह ने। और जब इल्म ही नहीं रहता तो नतीजा भी होगा, गलत नतीजा निकलेगा। नतीजा ही, जब इल्म नहीं तो नतीजा गलत निकलेगा। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हजरत उलमाए आलम ने पढ़ा, एकदम इन सब का मुबाहिस हूँ, दोस्त हूँ। एक दौर में हम लोग रहे क़ुर्आन मुक़द्दसा की सरजमीन पर। बहुत मामूली इब्तिदाई दर्जात की किताब है, उसमें एक किताब है जिसका नाम है शरह तसरीफ, उसके अंदर है और दूसरी किताबों में भी है। ये एक दिन फ़कीर आया, जब आदमी का इल्म नहीं होता तो यही होगा, इल्म जब नहीं होगा तो यही होगा। एक दिन एक फ़कीर आया पैगंबर की मस्जिद में और उसने कहा मुझे कुछ दे दीजिए। जब पैगंबर की मस्जिद में उसने सवाल किया, एक मरतबा सवाल किया, कोई नहीं उठा। उठते कहा, खुद ही तो सब खुरमा, उठते कहा। एक मरतबा उसने कहा दे दीजिए, नहीं दिया। दूसरी मरतबा कहा दे दीजिए, नहीं दिया। तीसरी मरतबा उसने कहा कोई मुझे दे दे। पैगंबर ने फरमाया मुखातबीन से कि इक़्ता लिसाना, इक़्ता लिसाना, उसकी ज़बान काट दो। अब आप अजीज़ान गिरामी, पैगंबर ने कहा उसकी ज़बान काट दो, इक़्ता लिसाना। अब बहुत कद्दावर सबसे पहले निकल गए, बहुत कद्दावर थे, पहले निकल गए। और निकलने के बाद मस्जिद के दर के ऊपर वो मायूस होकर जा रहा, पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको पटक दिया। पटकने के बाद का निकाल ज़बान, निकाल ज़बान, निकाल ज़बान। अब वो जो है दांतों को दबाए हुए है कि यार अल्लाह, ये क्या क़यामत आ गई, ये क्या क़यामत आ गई। अब उसने जो है वो सीने पर सवार करके ज़बान निकाल, ज़बान वो ज़बान जबड़े दबाए हुए है और ज़बान नहीं निकाल रहा है। इतने में अमीर मोमिनीन आ गए, कहा कि या अबल हफ्स, क्या हुआ, हुआ क्या? कहा या रसूल, या अमीर मोमिनीन, या अबल हसन। रसूलुल्लाह ने कहा इक़्ता लिसाना, कहा छोड़ो उतरो, छोड़ो उतरो, इक़्ता लिसाना, कहा इसके साथ एहसान कर दो। एहसान इंसान की ज़बान को काट दिया करता है। अब अंदाजा लगाएं जो पैगंबर के कलाम को न समझ सका, वो कलाम इलाही को क्या समझेगा। इल्म जब आता है तो इल्म के बाद इल्म नहीं आएगा। जब इल्म नहीं होगा, जब इल्म आता है तो खामनई बनता है, और जब इल्म नहीं आता तो दाइश का सरदार बनता है। अजीज़ान गिरामी, इल्म इंसान को मुमताज कर देता है। हमने तो नहीं देखा, शायद इसमें बुजुर्गों ने देखा हो और हमारे सबके जितने इनमें से किसी ने नहीं देखा। सिर्फ हमने पढ़ा है और सुना है, इससे ज़्यादा नहीं जानते बुजुर्ग शायद उन्होंने कि किसी ज़माने में कबूतरों से पैगाम रसानी की जाती थी। हमने तो कबूतर भी नहीं देखा वो जो पैगाम रसानी करते हो, शायद बुजुर्गों ने देखा हो। लेकिन ये कबूतर क्यों का पैगाम रसानी करते थे? ये आम कबूतर नहीं होते थे, इन्हें ट्रेन किया जाता था। अगर कबूतर को थोड़ा सा इल्म आ जाए तो वो मंजिल पहचान लिया करता है, सुभान अल्लाह, वो मंजिल पहचान लिया करता है। तो अजीज़ान गिरामी, अगर परिंदे को इल्म आ जाए तो भेजने वाले और पाने वाले के घरों को पहचानता है, जिसको अल्लाह ने इल्म लदुन्नी का मालिक बनाया है। उसका मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा, उसकी हैसियत क्या होगी, वो तो सभी को पहचानता है कौन है। इसीलिए अजीज़ान गिरामी, बस इससे ज़्यादा अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूँ। ये मजलिस से कैसे आलिम जलील के इसाले सवाब के लिए है। मुआइज़ा इसी को कहते हैं जो उनकी हयात और एक मसला मेरे साथ उनसे जो हुआ, उससे मैंने समझा कि आलिम इसको कहते हैं। बस उसको मैं सुना कर अपनी ज़हमत को तमाम कर दूंगा।
کلکتے میں ہمارا ان کا ساتھ ہوا. تو میں نے ایک مختصر سی کتاب صحیفہ نماز کے نام کی لکھی ہے جس میں نمازوں کا ذکر ہے. تو میں نے ایک جلد کتاب پر مولانا محسن صاحب کا نام لکھ کر کے کہا کہ یہ ان کو پہنچا دیجیے گا. تو انہوں نے کتاب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چونکہ نمازوں کی تعداد زیادہ تھی, بہت سی 400 تقریباً نمازیں ہیں, اس کے اندر میں نے لکھ دیا. اب انہوں نے کتابوں کو کھول کر کے ایک جملے سے میرے پورے نفس کی اصلاح کر دی. ایک جملے سے انہوں نے کہا آپ نے اتنی نمازیں لکھ دی, کبھی پڑھا بھی ہے؟ کبھی پڑھا بھی ہے؟ معلوم ہوا کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے اور جھنجھوڑ کر اس کو عامل بنا دے. تو 55 سال جس شخص نے محراب بندگی میں عبادت کی وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, اتنی خدمت کرنے کے بعد جب دنیا سے گئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا اور بڑے اس کو احتشام کے ساتھ تدفین عمل میں آئی. بیٹے جس کے آزاد ہوتے ہیں اس کے باپ کا جنازہ ایسے ہی دھوم سے اٹھتا ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک ہی تو مجھے دنیا میں ایسا بے کس نظر آ رہا ہے جس کا بیٹا موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, جس کے پیروں میں بیڑیاں تھی, جس کے کمر میں لنگر تھا, جس کے گلے میں خاردار تھا. بیٹا موجود ہے لیکن بیٹا باپ کی تدفین نہ کر سکا. جس وقت شہدائے کربلا کا جنازہ میدان کربلا میں دیکھا ہے, امام زین العابدین علیہ السلام نے رنگ بدلنے لگا. ناکے سے زمین پر شاید آ جاتے. زینب کبریٰ آگے بڑھ گئی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد, اے میرے لال یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ امام زین العابدین نے کہا پھپھی اماں جس کا بیٹا جوان موجود ہو. 22 سال کی عمر تھی سید سجاد, 22 سال کی عمر تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی. کہاں پھپھی اماں جس کا 22 سال کا نوجوان بیٹا ہو اس کی لاش ایسے پڑی رہے. عزیزان گرامی پھپھی نے دلاسا دیا. سید الشہداء کے کلمات کان میں گونج رہے تھے. امام روانہ ہوئے اور معجزے سے امام زین العابدین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے. کب آئے, کیسے آئے, بچن جملے سنے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. امام حسین نے بنی اسد کو بلا کے ان سے عہد و پیمان لیا اور عہد و پیمان یہ تھا کہ اے بنی اسد ہمارے زائرین کو ہماری قبر دکھلا دیں اور 3 دن انہیں مہمان رکھنا. اس کے بعد بچوں کو مخاطب کیا تھا بنی اسد سے, اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے گھر کے بزرگ خوف سے نہ جا سکے تم ہماری لاش پر ایک مٹھی خاک ڈال دینا. عزیزان گرامی بنی اسد کی عورتیں آئی ہیں فراز سے پانی بھرنے. جب پانی بھرنے بنی اسد کی عورتیں آئیں تو بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا, عجیب و غریب منظر دیکھا. منظر یہ تھا کہ کربلا میں صحرا کے کبوتر اپنے کو فرات میں ڈبوتے ہیں اور آ کے لاش سید الشہداء پر سایہ کر رہے ہیں. عورتوں نے جا کے اپنے مردوں سے کہا ارے آقا کی لاش پڑی ہے دفن کر دو, مولا کی لاش پڑی ہے دفن کر دو. اب بنی اسد چلے ہیں. جب بنی اسد چلے ہیں دفن کے لیے تو ان سب نے پہلے یہ طے کیا کہ لاش امام حسین کو دفن کریں گے, مگر سید الشہداء کا جنازہ پہچانے تو کیسے پہچانے, شناخت نہیں ہے. سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اینا لاش حسین, اینا لاش حسین, لاش حسین کہاں ہے. عزیزان گرامی جس ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے تھے اتنے میں ایک سوال کوفے کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا. بنی اسد جھاڑیوں میں چھپ گئے,
نہیں کہیں یزید کی فوج کا کوئی نہ ہو، لیکن سوار آیا، آنے کے بعد اترا، اترنے کے بعد کہا انا بکم، آؤ میں تمہاری نصرت کے لیے آیا ہوں۔ پھر بنی اسد آ گئے باہر، اور اس کے بعد پھر پوچھنے لگے اینا ناشر حسین، لاش سید الشہداء کہاں ہے؟ آنے والے نے کہا ایک نشیب کی طرف لے جا کر کے، ہادہ ناچو ابھی، یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ جب یہ کہا ہادہ ناچو ابھی، بنی اسد ابھی متوجہ نہ ہوئے۔ روایت کے مطابق امام حسین نے وصیت کی تھی، اے بیٹا میری قبر نہ کھودنا۔ آپ کو یاد ہوگا قبر امام حسین کس نے کھودی؟ جب ام سلمہ نے عاشور کے دن خواب دیکھا، پیغمبر کے بال پر خاک پڑی ہوئی ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ کہا اے ام سلمہ کربلا میں حسین کی قبر کھود دیا، کربلا میں حسین کی قبر کھود کے آ رہا ہوں، لاش سید الشہداء دفن ہوئی ہے۔ امام نے کہا بیٹا میری قبر نہ کھودنا، جہاں میرا جنازہ ہو وہاں سے خاک کو ہٹانا۔ امام نے خاک کو ہٹایا، دیکھا ایک بنی ہوئی قبر ہے مگر تختہ پڑا ہوا ہے۔ امام نے تختے کو ہٹایا، اب جو تختے کو ہٹایا دیکھا ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ امام نے جنازے کو کیسے سنبھالا اب میں یہ بتا نہیں سکتا، مگر جنازے کو سنبھالا، ایک مرتبہ چادر کا کونا ہٹایا، ارے امام زین العابدین کے آنسوؤں کے بن ٹوٹ پڑے۔ کیا دیکھا؟ نبی بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، علی مرتضیٰ بیٹھے، آواز دے رہے میرے لاش، میرے حسین کا میت کیوں ہمارے جزاکم ربکم۔ کافی تھا اتنا جملہ، لیکن سید الشہداء کے پہلو میں علی اصغر کو سلایا، آپ آئین پال اکبر کو لیا، گنج شہیدہ میں شہیدوں کو دفن کیا۔ جب سب کو دفن کر چکے تو بنی اسد سے کہتے ہیں اے بنی اسد ذرا کرائی پر چلو، ایک جنازہ اور وہاں رکھا ہوا ہے۔ امیر گرامی ترائی پر آئے ہیں سید سجاد، اور جیسے ہی چچا کے جنازے کو دیکھا ایک بھری مرثیہ پڑھا، یا اللہ علیتک تنظر حال الحرم والبنات، اے چچا ہمیں ذرا حرم کو دیکھئے، سکینہ پانی مانگ رہی ہے، اے چچا وہ بھی اماں کے بازوں میں رسل کر گئی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور امام میں تعجیل فرما، الہی واسطہ ہے مرحوم کے درجات کو عالی و متعالی فرما، پالنے والے ان کے متعلقین کو ثواب صابرین عنایت فرما، پالنے والے واسطہ ہے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کے کو جوان معصومین میں جگہ کرامت فرما، جو صاحبان دفتر ہیں ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، جو بے روزگار ہوں برسرکار فرما، جو برسرکار ہیں ان کی روزیوں میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، حاضرین و ناظرین و سامعین سب کی حاجتوں کو روا فرما، ملتمسین کی حاجتوں کو روا فرما، بیمار جہاں کہیں بھی ہوں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ پیغام اہل بیت کی پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما، پالنے والے عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کے راستوں کو زائرین کے لیے محفوظ فرما، مراجع اذان کی نصرت فرما، انقلاب ایران کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کی حیات میں برکت کرامت فرما۔ ان نبی و آلہ الطاہرین آبادہ سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور مجلس کا ثواب مرحوم مغفور کی روح کو عنایت فرما۔